السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ نائنتھ کلاس ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ خطوط کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ایک خط کے کتنے مدارج ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خط جو ہے اس کے 6 حصے ہیں، اور وہ 6 حصے ہیں کیسے، اس طرح ہم نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس بھی کیا تھا۔ اس وقت میں آپ کو صرف ایک پیٹرن جو ہے وہ دکھا رہی ہوں کہ ایک خط کا نمونہ کون کون سے چیزیں کس کس مقام پر ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو خط کا نمونہ ہے اس کا مقام روانگی اور تاریخ، یہ خط کا پہلا حصہ تھا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ انتہائی دائیں جانب ہوتا ہے صفحے کے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے لکھے 3 لائنوں میں، یہ اس کا خط کا مقام روانگی ہے اور تاریخ ہے۔ اوپر کی 2 لائنیں ازمیہ والی اور شاہراہ علم، یہ مقام روانگی قرار پاتا ہے، اور اس کی جو لاسٹ لائن ہوتی ہے اس میں وہ تاریخ درج کی جاتی ہے جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے، مکتوب لکھا جا رہا ہے، مراسلہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ تینوں نام اسی کے ہیں، مکتوب کہیے، خط کہیے، مراسلہ کہیے، ان سب کا ایک ہی معنی ہے، یعنی لیٹر۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو تھا وہ القاب و آداب کا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو القاب ہیں وہ ویری نیکسٹ لائن جو ہے اس کے نیچے لکھا ہے تقریباً سینٹر ہو گیا، بہت سینٹر نہیں ہے، رائٹ ہے تھوڑا سا، لیکن اوپر سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جگہ چھوڑ کے نیچے ہم نے القاب لکھنے ہیں۔ جس کو بھی خط لکھنا ہے اس کا لقب ہوگا، محترم ابا جان ہے، پیاری امی جان ہے، عزیز دوست ہے، عزیز بھائی ہے، پیارے ہے، دلارے ہے، جو کچھ بھی ہے۔ آپ جس بھی لقب سے اس شخص کو جس سے خط لکھ رہے ہیں پکارتے ہیں عام زندگی میں، یا آپ کے جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر وہاں آپ القاب دہراتے ہیں۔ تو جیسے میں نے محترم ابا جان لکھا، یہ لائن ہوتی ہے القاب کی، اور ابا جان لکھنے کے بعد میں نے اس کے آگے ندائیہ پٹ کیا ہے۔ ندائیہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اس کو انہیں پکار رہے ہیں، انہیں مخاطب کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں ندائیہ لگایا۔ اور اس سے نیچے والی لائن میں اس سے تھوڑا سا پہلے آپ یوں سمجھیے کہ پیج کی 2 فنگر اسپیس چھوڑ کے ہم نے لکھا ہے السلام علیکم، یعنی آداب و تسلیمات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، سلام مسنون، آداب عرض ہے، تسلیمات عرض ہے، اس قسم کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہترین ترین آداب جو ہے وہ السلام علیکم ہے۔ اس میں تمام چھوٹے بڑے، چاہے وہ آپ سے ان کا رشتہ جو بھی ہو، ان کے لیے بہترین ترین آداب جو ہے وہ بینگ مسلم السلام علیکم ہے۔ اب اس السلام علیکم کے بعد سے جہاں میں نے آداب ایرو کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہاں سے ہم نے اصل خط جو ہے وہ لکھنا شروع کر دینا ہے، یعنی جو بھی ہمارے خط کا پیٹرن ہے، یہ میں نے بیچ میں جگہ چھوڑ کے لکھ دیا ہے کہ یہ تیسرا حصہ ہے خط کا مضمون، یا نفس مضمون اس کو کہتے ہیں، یعنی جو باڈی آف لیٹر ہے پراپر، یہاں وہ باڈی آف لیٹر آئے گا، یہاں آپ نے خط لکھنا ہے۔ پھر اس سے نیچے آ جائیے، دیکھیے میں نے نمبر 4 ریڈ رنگ سے کیا ہوا ہے، یہاں اختتام مکتوب ہوتا ہے، یہ اختتام مراسلہ ہوتا ہے، یہ اختتام خط ہوتا ہے۔ تو یہاں لیٹر کا جو اختتام ہوتا ہے تو اس کے کچھ اسپیسیفک سینٹینسز ہوتے ہیں، اس میں سب گھر والوں کو دعا پیار وغیرہ جو ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا ریلیشن ہوتی ہیں کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹیو کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے فقط والسلام، یعنی یہ بھی گڈ بائی کی قسم کا ہے، لیکن بینگ مسلم یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو جو ہے پھر سلام کیا جا رہا ہے۔ اب جو رشتہ ہے وہ آ جاتا ہے، اور 5واں آپ کا جو ہے حصہ بنتا ہے خط کا مکتوب نگار کا نام، مراسلہ نگار کا، مکتوب نگار کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلے لیکچر میں بھی، مکتوب نگار اسے کہتے ہیں جو خط لکھ رہا ہوتا ہے، یا مراسلہ نگار اسے کہتے ہیں جو خط تحریر کر رہا ہے۔ خط لکھنے والے کو مکتوب نگار یا مراسلہ نگار کہتے ہیں۔
تو یہاں مکتوب نگار یا مراسلہ نگار کا نام آتا ہے، لیکن عام طور پر ہم چونکہ بورڈ کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہاں نام کے بجائے ہم الف ب جیم دال وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ یہ خط کا 5واں حصہ ہو گیا۔ اب سب سے نیچے میں نے نمبر 6 کر کے لکھا ہے مکتوب علیہ کا پتہ۔ مکتوب علیہ یعنی وہ شخص جسے خط لکھا جائے اس کا پتہ لکھنا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی خط کے اوپر نہیں لکھا جاتا۔ مکتوب علیہ کا پتہ خط کے جو انویلپ ہوتا ہے، جو لفافہ ہوتا ہے، اس کی باہر کی طرف لکھا جاتا ہے تاکہ ڈاکیہ کو اس خط کو پہنچانے میں آسانی رہے، اور اس کے اوپر مکمل پتہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کے نام ہے، جو اس کی ولدیت کیا ہے، وہ کس محلے کی، کس گلی کے، کس مکان نمبر میں رہتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہیں جو مکتوب علیہ کے پتے کی میں درج کی جاتی ہیں۔ یوں ہمارے خط کے 6 حصے جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ دراصل کسی اور مقام پر خط کے 7 حصے بھی کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اوپر دیکھیے ہم نے القاب اور آداب انہیں ایک ہی اس میں ڈھالا ہوا ہے۔ عام طور پر القاب اور آداب کو الگ الگ دیا جاتا ہے، لیکن آپ کی بک میں، آپ کی چیپٹر کے ایکسرسائز میں جو پیچھے ہم نے کیا ہے اس میں خط کے جو ہیں وہ 6 حصے درج ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے القاب و آداب کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی بک کی جو ایکسرسائز ہے اس کے حساب سے کریں گے، باقی کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو بادر نہیں کریں گے۔ آپ کا اگر کوئی MCQs بھی آتا ہے کہ خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کا آنسر خط کے 6 حصے ہوتے ہی ہیں یہی کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو ہے خط کے 6 حصے، اس کا ہمارے پاس نمونہ آ گیا۔ پہلا حصہ مقام روانگی اور تاریخ، دوسرا حصہ القاب اور آداب، تیسرا حصہ نفس مضمون، چوتھا اختتام مکتوب، پانچواں مکتوب نگار کا نام، اور آخری حصہ جو اوریجنل خط کے بجائے خط کے انویلپ پر، خط کے لفافے کے اوپر آتا ہے، آخری حصہ 6 مکتوب علیہ کا پتہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔